کے لیے انٹرنیشنل فورم کو بھی رجوع کیا, ILO کو بھی رجوع کیا, یورپین یونین کو بھی رجوع کیا کہ محنت کشوں کے یہ جو جائز قانونی اور آئینی حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے, آپ اس پہ محنت کریں. لیکن چونکہ یہ کہ جبر ہے, جو ریاست کا جبر ہے, ملک کے اندر جو بالادر لوگ جو ہیں اس میں غلبہ پا گئے ہیں, یہ ان کا جبر ہے. ان کے نتیجے میں جو ہے نا پھر ایک بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. ہم کر رہے ہیں اپنے طور پر چھوٹے سے سرکل میں, سب مل کے کریں گے تو بڑی جدوجہد بنے گی, اور انشاءاللہ یہ ظالم جو ہے نا ظلم سے تائب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل جناب, چونکہ پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے کو ہے, اخلاق صاحب آخر میں, چونکہ میں پھر آخر میں کلوزنگ ریمارکس بھی لوں گا, آخر میں آپ کا پیغام کیا ہوگا تمام یونینس پاکستان کے اندر جو موجود ہیں ان کے لیے, تمام مزدور جو پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ہماری تو گزارش ہوگی پاکستان کی میڈیا سے خاص طور پر کہ وہ ایک دن اس لیبر ڈے کو نہ منائیں اور اس پر نظر رکھیں. ہمارے یہاں میڈیا جو ہے, پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ صرف ایک دن منا کر خاموش ہو جاتا ہے. خدا را ایسا نہ کریں, اس کو دیکھیں, یہ پسے ہوا طبقہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اس میڈیا انڈسٹری کے اندر بھی مزدور کام کر رہے ہیں. تو خدا را آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو رپورٹ کریں تو پراپر اس کو فالو کریں, اس کو پائے تکمیل تک جب تک نہ پہنچے جب تک اسے فالو کریں تاکہ مزدوروں کے مسائل حل ہو سکیں. آپ کیا پیغام دیں گے آخر میں سر؟ میں یہ آپ سے اور آپ کے سننے والوں کے لیے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک دن علامتی طور پر منانے کا نہیں ہے, بلکہ یہ مستقل اور ہمہ وقت جو جدوجہد کا نام ہے. ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ جدوجہد کے راستے میں موجود ہیں ان کے لیے جو مشکلات ہیں اس میں شیئر کرنا چاہیے. یہ جدوجہد فرد کی نہیں ہونا چاہیے, افراد کی ہونی چاہیے, اور اس میں اجتماعیت آنی چاہیے. ہر ٹریڈ یونین کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کو, ورکر اچھے لوگوں کو منتخب کریں جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ بن کے ان کو اگر حقوق دلا سکیں, نہ کہ ان کے حقوق کے راستے میں حائل ہوں. فیڈریشن جی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں, اور ایسی ٹریڈ یونین کو وہ اس کے بڑھوتری کے لیے ان کا ساتھ دیں, ان کی چارٹ آف ڈیمانڈ میں ان کے ساتھ دیں. پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کی ذمہ داری ہے وہ اس طرح کی ریفارمز کو دور حاضر کے جو جدید تقاضے ہیں اس سے قانون سازی کر کے محنت کشوں کو حقوق دلا سکیں. یہ اجتماعی جدوجہد ہے, اور جب تک اجتماعی طور پر لوگ جو ہے نا وہ اسٹرگل نہیں کریں گے, جدوجہد نہیں کریں گے, تو یہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے. میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں آپ کا, آپ کی ٹیم کا. دبئی سے جو بچی تھی جو فورن کہیں دور سے, کہیں غالباً امریکہ کا نام لے رہے تھے, اگر وہاں سے کچھ لوگ ہیں تو یہ سب کے وہاں مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنی ہے اور تفصیل سے بات سنی ہے. بہت شکریہ آپ. بالکل جی زبی, آخر میں آپ کا کیا پیغام ہوگا آج کے اس اہم دن کے حوالے سے؟ میرا پیغام کیا رکھتا ہے, اتنی پیاری بات ہمارے سردار صاحب نے کر دی, آپ نے کر دی, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے تمام بڑوں سے, اور بڑے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بڑے ادارے اور حکومت کہ یہ ایک طبقہ ہے, یہ بھی ایک انسان ہے, اسے بھی آپ انسان سمجھیں, ان کو حقوق دیں, ان کے جو جائز حقوق ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گی. بالکل جناب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ اخلاق صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اور یقیناً آخر میں صرف ایک بات کہوں گا, افسوس کے ساتھ کہوں گا, لیکن آپ خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان کی حکومت جو اس وقت موجود ہے, پاکستان کی وہ تمام ریاستی ادارے, چیف جسٹس آف پاکستان, اور جن اداروں کے CEO ہیں, خدا را ان مسائل کو حل کر لیں. یہ مزدور ہیں آپ کے, یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں آپ کے ادارے کی, اس ملک کی معیشت کا حصہ ہیں, یہ معیشت کو چلا رہے ہیں. اگر آپ ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے, یا پھر یہ آپ کو پتہ ہے دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے. تو خدا را ان مسائل کو دیکھیے, ان کے مسائل حل کیجیے. یہ انسان ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, انہیں بھی اپنی فیملیز کو لے کے جانا ہوتا ہے. بس یہی اتنی سی بات کہنی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے.